مہر نکاح سے پہلے ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا۔ مہر دے کر نکاح کیا جائے گا، اگر نکاح کے بعد اس کی بیوی اپنی جانب سے مہر کو معاف کرنا چاہتی ہے، اگر اپنی بیوی نکاح کے بعد معاف کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی طرف سے معاف کر سکتی ہے۔ جب میں سے مثلا نکاح طے ہوا، مہر طے ہوا کہ میں اتنی رقم دوں گا، مجھے وہاں سے آنا ہے، میں ابھی رقم ادا میں نے کر دیا، پیسے میں نے ادا کر دیے، اب پیسے میں دے دیے، دینے کے بعد وہ پیسے لڑکی کے ہو گئے، وہ بیوی کے ہو گئے، اب چاہے تو وہ بیوی اپنے پیسوں کو استعمال کر سکتی ہے یا اپنے باپ کو بھی دے سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی، اپنے باپ کو بھی وہ اپنا مہر دے سکتی ہے، لڑکی کی اپنی مرضی ہے۔ دینے کے بعد کسی بھی طرح سے شوہر کے گھر والوں کا حق نہیں بنتا کہ بے جا ظلم کر کے واپس دوبارہ مانگے۔ اگر لڑکی خود دینا چاہتی ہے اپنی مرضی سے تو دے سکتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس مہر مانگتا ہے، ظلم کر کے لیتا ہے تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے گھر والے اگر مانگتے ہیں تو بہت بڑا ظلم ہے، کسی بھی طرح سے اجازت نہیں۔ مہر دے دیے آپ تو لڑکی کا مال ہے، وہ چاہے تو لڑکی اپنے پاس رکھے گی، اپنے ماں باپ کو دے گی، اپنے لیے خرچ کرے گی، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو مہر شادی نکاح کے بعد معاف کیا جا سکتا ہے لیکن نکاح سے پہلے نہیں۔ لیکن آج صورتحال ایک یہ ہے، معاشرے کے اندر، کہیں گھروں کے اندر، کہیں خاندانوں کے اندر یہ بہت بری چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد شوہر تو بہت بات ہے، شوہر کے علاوہ اس کی ساس، لڑکی کی ساس جو مہر کے طور پر کوئی زیور نکاح میں دیتے ہیں تو شادی کے بعد ظلم کر کے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مال ہے، وہ ہمارا مال ہے، واپس لوٹا دو۔ اس طرح کا ظلم کر کے اس کی مرضی کے بغیر وہ مال کو لیتے ہیں، لے کر گھروں کی معاملات میں استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے نکاح کے اور رخصتی کے درمیان میں کچھ فاصلہ رکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، جیسا کہ آج کے ہمارے زمانے میں نکاح آج ہوتا ہے تو شام کو رخصتی ہو جاتی ہے، اچھی چیز ہے، اجازت ہے اس کی، یہ بھی کوئی غلط کام نہیں، اچھا کام ہے۔ نکاح آج ہوا اور رات ہی میں رخصتی ہوئی، شام میں رخصتی ہوئی، یہ بھی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی منع نہیں۔ لیکن عرب کے زمانے میں اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا کہ نکاح ہونے کے بعد رخصتی کے لیے کچھ وقت لیا کرتے۔ جیسا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جب ہوا، نکاح ہونے کے 2 سال بعد اماں عائشہ کی رخصتی ہوئی، یعنی کہ رخصتی کا مطلب کہ ان کو وہاں سسرال بھیجا گیا۔ نکاح آج ہوگا تو پھر طے کر لیں گے کہ رخصتی جو ہے 1 مہینے کے بعد کریں گے، 6 مہینوں کے بعد کریں گے، 1 سال بعد کریں گے، تو یہ طے پاتا، یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ نکاح آپ آج کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنے بچی کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، سسرال بھیجنے کے بجائے، بچی کی تعلیم چل رہی ہے، پڑھی مکمل کرانا ہے آپ کو، نکاح آپ نے کروا دیا، رخصتی سال کے بعد کروائیں آپ، کوئی حرج نہیں۔ 1 سال کے بعد بھی کبھی بھی آپ جب چاہیں دونوں آپس میں بیٹھ کر، دونوں خاندان والے بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں اور اجازت دی۔ اور ولیمہ کے سلسلے میں یہی کہ رخصتی کے بعد ولیمہ جب ہوگی تو ولیمہ بھی کوئی طے نہیں کہ ضروری نہیں کہ نکاح کے فوری بعد کیا جائے، نکاح آج ہوا تو کل ہی ولیمہ کرنا ہے، ایسی کوئی شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ مرد کی اجازت ہے، وہ جب چاہے کر سکتا ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ اور اس طرح سے ولیمہ کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ افضل ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اور ولیمہ کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آئندہ کے خطبے کے اندر یہ پوری تفصیل آج کے ماحول میں جس طرح سے ولیمے ہو رہے ہیں، جس طرح سے شادیاں ہو رہی ہیں اور کیسے لوگ ولیمے کر رہے ہیں اور شریعت کس طرح سے کرنے کا حکم دیتی ہے، میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ بس اتنا بتاتا چلوں کہ ولیمہ ایک سنت ہے، جیسا کہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے ابھارا کہ ولیمہ نکاح ہوا تو آپ نے کہا کہ ولیمہ کرو۔ عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح ہوا تو صبح پتہ چلا کہ نکاح ہو گیا ہے تو آپ نے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے ہی صحیح ولیمہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے تقریباً تمام نکاحوں کے بعد اللہ کے نبی نے ولیمہ کیا ہے۔ اب ولیمہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ولیمہ ایک بہت بڑی دعوت ہے، لوگوں کو بلانا، اچھے سے بڑا پکوان پکانا اور کھلانا، اسی کو لوگ ولیمہ سمجھتے ہیں۔ قربان جائیے آپ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کا ولیمہ اتنے بڑی بڑی شاندار دعوتوں سے نہیں ہوا سوائے ایک ولیمہ کے۔ ایک ولیمہ کے علاوہ اللہ کے نبی کے جتنے ولیمے ہوئے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کیا کھلایا گیا آپ کو؟ ستو کا آٹا اور کھجور۔ شام کے وقت میں صحابہ کو اللہ کے نبی بلائے، کہا کہ میرا نکاح ہوا ہے، ولیمہ یہی ہے، اس میں تھوڑا سا آٹا بانٹ دیا جاتا اور کچھ کھجور بانٹ دیے جاتے، ختم، ولیمہ ہو گیا۔
تو شریعت نے اجازت دی، مختصر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے بیجا فضول کرنے کے اجازت نہیں دیتی۔ آج صورتحال کیا ہے کہ کسی کے پاس مال نہیں ہے تو لوگ ولیمہ کرنے کے لیے خرچ کے طور پر مال لا رہے ہیں یا اپنے جائیداد کو بیچ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ولیمہ کرنے کے لیے۔ شریعت نے منع کیا ہے، آپ کے پاس استطاعت جتنی ہے اتنی ہی کریں گے آپ۔ اتنی بھی استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس کہ کچھ لوگوں کو کھلائیں پلائیں گے آپ کھانا پکا کر، جانور ذبح کر کے، اتنی بھی استطاعت نہیں تو شریعت نے یہاں تک دی کچھ مٹھائی وغیرہ بھی کچھ لوگوں کو بلا کر آپ کھلا دیں گے تو ولیمہ ہو جائے گا، یہاں تک کی فراوانی شریعت نے دی۔ اور لوگ اس چیز کو لیتے نہیں، بیجا فضول قرضوں میں وغیرہ وہاں پر جا کر سود پر کوئی لوگ پیسے لا کر اور طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ صرف اب اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں کہ آپ کا نکاح جب حضرت ایک آپ کے جتنے نکاح آپ کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر آپ کے نکاح میں فوراً شام ہوئی، کچھ صحابہ آ گئے اور بیٹھ کر آپ نے کچھ لوگوں کو بس چائے نوشی پر بلا لیا، ایسے کچھ کھجور بانٹ دیتے آپ کا ولیمہ ہو جاتا۔ یہ آپ کی سنت رہی، لیکن لوگوں نے ایسی سنتوں کو چھوڑ کر صرف ایک حدیث کو پکڑ لیتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بکری ذبح کر کے ہی صحیح کرو تو بکری ذبح کرنا ہے، گویا بکرا کاٹنا ہی ہے ولیمے کے اندر۔ اب لمبی چوڑی وہاں پر دعوت کی جاتی ہے، اس میں فضول خرچی وغیرہ وغیرہ کی چیزیں شریعت اس طرح سے منع کرتی ہے۔ تو محترم حاضرین، ولیمہ کرنا بھی ہے تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیسے ولیمہ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں شریعت نے اجازت دی ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ بالخصوص آپ شادی بیاہ کے موقع پر شروع سے لے کر آخر تک اور زندگی کے ہر معاملے میں شریعت ہمیں فضول خرچی سے منع کرتی ہے، فضول خرچی سے منع کرتی ہے، اول سے لے کر آخر تک پوری طرح سے آپ کو منع کرتی ہے کہ آپ جو ہے پوری طرح سے اس کو منع کر دیں گے، آپ فضول خرچی نہیں کریں گے۔ تو یہ کچھ تعلیمات تھی جو آج کی آپ کے سامنے رکھی گئی، تو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اسی ولیمہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے شریعت نے ہمیں شادی بیاہ کے حوالے سے جو تعلیمات نے ہمیں سکھائی ہیں ان تعلیمات کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔